العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن سب سے افضل ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو قرآن افضل بھی کہتا ہے اور قرآن طاقتور بھی کہتا ہے، یعنی قرآن کمزور بھی کہتا ہے۔ ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے اشرف ہے، اور دوسری جگہ کہا جاتا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے۔ اب کمزور مخلوق اشرف کیسے ہو سکتی ہے؟ کمزور مخلوق جو ہے اشرف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی کیا ہے؟ کچھ وجوہات ہے۔ وجوہات کیا ہے؟ جو کسی مخلوق کو نہیں ملی وہ انسان کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دل دیا فیلنگ کو محسوس کرنے کے لیے، ہاتھ پیر دیے استعمال کے لیے، اور سب سے بہترین نعمت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ رشتہ داری دی ہے۔ سب سے بہترین جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ رشتہ داری دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جو تم سے تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھے گا۔ یعنی کہ جو نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں جو آیات جو پڑھی جاتی ہے وہ آیاتی اسی بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ تم جو رشتہ بنا رہے ہو، اب جو رشتہ جو جڑ رہا ہے تمہاری زندگی سے، یہ رشتہ ایسا نہیں کہ دو گواہ ہو گیا اور ایک وکیل ہو گیا اور نکاح پڑھا دیا چل دیا بس ہو گیا۔ یہ رشتہ تمہاری موت تک کا برقرار ہے۔ یہ رشتہ کیا ہے؟ تمہاری موت تک۔ ابھی تک تم اکیلے تھے، تمہاری ذمہ داری اکیلی تھی، اب تم ڈبل ہو گئے ہو، تمہارا خاندان ڈبل ہو گیا، تمہارے پریوار کے لوگ ڈبل ہو گئے، ہر چیز ڈبل ہو گئی۔ تو اس رشتے کو تمہیں برقرار رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس رب سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جو تم سے تمہارے رشتہ داروں میں پوچھے گا۔ یعنی کہ باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، بیٹے سے باپ کے بارے میں پوچھے گا، بھائی سے بہن کے بارے میں پوچھے گا، بہن سے بھائی کے بارے میں پوچھے گا، ماں سے بیٹی کے بارے میں پوچھے گا، بیٹی سے ماں کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں عطا فرمائی ہیں، یہ کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ یہ کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی طاقتور مخلوق ہیں، لیکن کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی پھوپھی نہیں، کوئی دادا نہیں، کوئی چاچا نہیں۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے یہ رشتہ داری کیا دی ہے؟ عطا فرمائی ہے۔ اور رشتہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت سی بدگمانی سے بچو۔ رشتے ٹوٹنے کی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ بدگمانی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی؟ بدگمانیاں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی؟ وہ چغلیاں ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی؟ وہ غیبت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی؟ وہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتی؟ وہ ناک کی بلندی ہوتی ہے، وہ اونچائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گناہ کبیرہ فرما رکھا ہے، کہ غصہ کرنا گناہ کبیرہ، چغلی کرنا گناہ کبیرہ، غیبت کرنا گناہ کبیرہ، دو گالی دینا گناہ، ہر وہ چیز گناہ کبیرہ میں ہے جس سے کسی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت رشتہ دیا ہے، انسان کو دیا ہے، اور یہ میاں بیوی کا رشتہ خوبصورت دے رکھا ہے۔ آج یہ نہیں صرف ایک آدمی ایک عورت کا نکاح ہو رہا ہے، یہ پورے خاندان کا نکاح ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ایک ماں باپ تھے، اب دو ہو گئے، ہمارے ایک بھائی بہن تھے، اب ڈبل ہو گئے، اب ہماری ڈبل رشتہ داری ہوگی۔ اس لیے جو رشتہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ کہا کہ تو ان رشتہ داری کیا کرو؟ خیال رکھو، ان رشتہ داریوں کا خیال۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین لیڈر ہے۔ یعنی کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اس طرح نہیں کٹی ہے کہ یار میں کسی پیڑ کے نیچے زندگی گزار دی۔ آپ کی زندگی بزنس میں بھی کٹی ہے، آپ کی زندگی بیویوں کے بیچ میں کٹی ہے، آپ کی زندگی بچوں کے بیچ میں کٹی ہے، آپ کی زندگی دوستوں کے بیچ میں کٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمام انبیاء میں سب سے کم عمر پانے والے نبی ہیں، تمام انبیاء میں سب سے کم عمر پانے والے نبی ہیں، ان کو اللہ نے آئیڈیل بنایا اس لیے کیونکہ آپ کی زندگی ہر معاشرے میں میچ کھا جاتی ہے۔ اگر ہماری دوستی یاری، اگر ہمارا گھر کا ماحول، اگر ہماری بات چیت، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اگر نبی کے طریقے پر ہے، اگر ان کے نقش قدم پر ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جناتوں سے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 24 گھنٹے نماز میں لگا رہا ہے، 24 گھنٹے ذکر میں لگا رہا ہے، یا روزے میں لگا رہا ہے، یا وہ تفریح مزاح نہ کرے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز عبادت ہے، ہر وہ چیز عبادت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، موجود ہے۔ آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا بات کرنا عبادت، آپ کا بیوی سے رہنا عبادت، آپ کا بچوں سے وقت گزارنا عبادت، آپ کا ماں باپ کے ساتھ رہنا عبادت، آپ کا جو ہے دوستوں سے گپ شپ لانا بھی کیا ہوگی، عبادت۔ اس شرط میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا ہوگا، موجود ہوگا۔ تو اس سے جو نکاح ہو رہا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا کہ بس ایک رسم میں ادا کر دیا، یہ نکاح ایک پیکٹ ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے۔ جو نکاح نامہ ہوتا ہے، جو گواہ جس کی اہمیت ہوتی ہے، جو وکیل جس کی اہمیت ہوتی ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے ہوش آواز میں ہم فلاں رشتہ داری کو قبول کرتے ہیں، فلاں رشتہ داری کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ یہ اصل نکاح ہوتا ہے، یہ کیا اصل نکاح، اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ عاصم بیگ بن انور بیگ، آپ کا نکاح زبیرہ خالد بنت مرحوم خالد عتیق سے 51,000 مہر کی عوض ہو رہا، آپ نے قبول کیا؟ آپ نے اپنا نکاح قبول کیا؟ آپ نے اپنا نکاح زبیرہ خالد بنت مرحوم خالد سے 51,000 عوض میں قبول کیا؟ تمام گواہوں نے سن لیا؟ اللہ تعالیٰ خیر برکت، دعا کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشفع، من دعوة لا يستجاب لها، یا رحمان یا رحیم، اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہر چیز سے خالق، اے وہ ذات جس کی حکمرانی آسمانوں پہ بھی ہے، زمینوں پہ بھی ہے، جس کی حکمرانی پاتالوں میں بھی ہے اور سمندروں میں بھی ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے رشتہ وجود میں آیا ہے، اے اللہ اس رشتے کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ اس رشتے کو برقرار فرما، اے اللہ اس رشتے کو حسد سے، غیبت سے، چغلی سے، ہر ان چیزوں سے دور فرما جن سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، جن سے رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ہر اس بات پر صبر عطا فرما جس بات سے رشتے ٹوٹنے کے سبب بن جاتے ہیں۔ اے اللہ اس رشتوں کو شیطان مردود سے محفوظ فرما، اے اللہ اس رشتے میں خیر برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی نسلیں وہ اولاد عطا فرما جو ابوبکر کی ترجمانی کریں، جو عمر بن خطاب کی ترجمانی کریں، جو عثمان بن عفان کی ترجمانی کریں، جو علی بن ابی طالب کی ترجمانی کریں۔ اے اللہ اس رشتے میں رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس رشتے میں خوب خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ اس رشتے میں خوب خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ آنے والوں کو گھر کا رحمت عطا فرما، اے اللہ جو لڑکا ان کو داماد کے روپ میں ملا ہے، اے اللہ اسے باعث رحمت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفع قبول فرما، صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین رحمتک یا ارحم الراحمین۔